جی ناظرین، ورلڈ ڈائجسٹو ہیلتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے یہاں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ ورلڈ ڈائجسٹو ہیلتھ ڈے ہے، صحت کے حوالے سے جو آگاہی کا کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ اپنا خیال کیسے رکھنا ہے، اپنے ہاضمے کے نظام کو جو ہے نا آپ نے کیسے اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کی یہ پرائرٹی ہے آپ کی۔ تو جو سب سے اہم بات جو میں آپ لوگوں کو جو میسج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے، پہلا کام یہ ہے کہ جی جو کھانا کھانا ہے نا اس سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ دھونے، آپ اپنے دین کو یاد رکھیں، جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کو یاد رکھیں، اپنے ہاتھ دھو لیں۔ آپ نے ہاتھ دھو لیے اچھے طریقے سے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی 90% چانسز تو یہی ہیں کہ آپ بیماری سے بچ گئے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں، الحمدللہ پڑھ کے کھانا ختم کریں، کھانا صاف ستھرا کھائیں، صاف ستھرا پئیں، صاف ستھرا کھائیں۔ کھانا مقدار میں ہمیشہ کم ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں، پیٹ بھر کے نہیں کھانا۔ ہمارا کلچر ایسا ہو گیا کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کھانا کھانے آئے ہیں، بس ہم نے اور کچھ نہیں کرنا۔ اگر ہم کم کھانا کھائیں گے، جیسے حکم ہے کہ یہ تیسرا حصہ خالی چھوڑ دیں، آپ ہزارہ بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ پیٹ بھر کے مت کھائیں، لیٹ نائٹ کھانا مت کھائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ عشاء کے بعد کھانا کھانے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ عشاء سے پہلے کھانا کھا کے انسان کو فارغ ہو جانا چاہیے۔ رات کا کھانا اور سونا، اس میں 3 گھنٹے کا وقفہ بڑا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم سب لوگ رات کو بستر میں جا کے پارک ہو جاتے ہیں، ایسے ہی کوئی ایسا ہے جو رات کو بستر میں نہیں سوتا؟ ہم سب سوتے ہیں، سب جا کے بستر میں پارک ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ رات کو اپنا ٹینک جو ہے نا خوب بھرتے ہیں۔ یہ گاڑی رات کو چلنی نہیں ہوتی، رات کو بستر میں اس گاڑی کا پڑا ہونا ہوتا ہے۔ وہ بھی چلتی ہوئی گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت ہے۔ یہ رات کو جو پارک ہو گئے ہو جا کے اس وقت جو ہے نا فیول ٹینک بھر لیا ہے اپنا، یہ تو استعمال ہی نہیں ہونا، یہ تو ہضم ہی نہیں ہونا، پھر بے تحاشا بیماریاں لگنی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چند میری گزارشات تھیں۔ اگر آپ نے اپنے ہاضمے کے نظام کو ٹھیک رکھنا ہے، ہمیشہ ہاتھ دھوئیں، پیٹ بھر کے نہ کھائیں، لیٹ نائٹ نہ کھائیں، ٹھیک ہے، کھانے اور سونے میں 3 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، الحمدللہ پڑھ کے ختم کریں، انشاءاللہ اللہ صحت دے گا۔ اب میں آتا ہوں ہیپیٹائٹس کی طرف۔ یہ جو جیسے میرے دوست جو ہے ڈاکٹر جنید نے بات کی کہ میں پیلہ ارکان کے بارے میں بات کروں، پیلہ ارکان جو ہے نا یہ کھانے پینے سے کھاتا ہے۔ ہم گندا کھایا، گندا پیا تو پیلا ارکان۔ پیلا ارکان زیادہ تر جو ہے نا ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو ہوتا ہے، بڑھاپے میں جا کے اکثر پیلا ارکان نہیں ہوتا، بہت کم ہوتے ہیں۔ پیلا ارکان یہ وہی ہے کہ جس میں آپ سب لوگ، آپ کے رشتہ دار، عزیز، آپ کی اولاد، کوئی نہ کوئی اس میں سے گزرا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ آنکھیں پیلی ہو گئیں، کھانا پینا بند ہو گیا، کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، الٹیاں آ رہی ہیں، متلی ہو رہی ہے، پیٹ میں تھوڑا درد ہو رہا ہے، پیشاب کی رنگت جو ہے نا ہلدی کی طرح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پیلا ارکان ہے۔ لیکن ہمارے رب کا ایسا کمال ہے کہ اس میں تقریباً ہر آدمی جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تکلیف سے گزرے گا، جو مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے تک بھی جا سکتا ہے، 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں کچھ لوگوں کو،
لیکن اکثر لوگ مہینے کے اندر 1.5 مہینے کے اندر جو ہے نا مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں بغیر کسی مسئلے کے. جگر میں سوزش ہوئی، پیلا یا کان ہوا، ہم نے گندا کھایا تھا، گندا پیا تھا، اس میں ہیپیٹائٹس اے کا وائرس تھا یا ہیپیٹائٹس ای کا وائرس تھا. یہ 2 ہیں، اے اور ای. یہ جو کالا یرقان ہم سنتے ہیں نا، جو بی اور سی، وہ صرف خون کے ذریعے سے لگتا ہے، اس کا کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ نے گندا پانی پی لیا تو آپ کا ہیپیٹائٹس بی ہو گیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے تو خون سے ملاقات ضروری ہے، سوئی سے، سرنج سے، ٹیکے سے، چھری سے، سرجن کی چھری سے، یا ڈینٹل سرجن سے، یا ناک کان چھدوانے والے ہو گئے، یا آج کل جو لوگوں کو پڑے وہ ٹیٹو بنانے کا شوق ہے، جو بنا رہے ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی سوئی سے کوئی خون کے ذریعے پھیلے گا، اور کوئی طریقہ نہیں پھیلے گا. پیلا یرقان جو اے اور ای ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں الٹیاں وغیرہ اور کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، اور اس میں بہت کم لوگ جو ہے زندگی سے ہاتھ دھوتے ہیں، بہت کم لوگ پیلے یرقان میں. اکثر لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک مخصوص تکلیف سے گزرنے کے. حل کیا ہے؟ حل وہی جو میں نے بتایا، ہمیشہ ہاتھ دھوئیں. جو ہم اپنی صفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے باتھ روم استعمال کیا، اس کے بعد جو صفائی ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، کیونکہ یہ وائرسز جو ہیں یہ پخانے کے راستے خارج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، میں چلتے چلتے ایک اور بات جو آپ لوگوں سے کرتا چلوں کہ ہم کئی دفعہ اپنی آنکھیں ایسی بند کرتے ہیں، ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جی میں نے تو اپنے گھر میں بڑی صفائی رکھی ہوئی ہے، میرے گلاس بالکل صاف ہوتے ہیں، میری پلیٹیں صاف ہوتی ہیں، پھر مجھے کہاں سے لگ گئی ہے، پھر مجھے کہاں سے پیچش لگ گیا ہے، کہاں سے میرا پیٹ خراب ہوا، کہاں سے مجھے جو ہے نا یہ میرے السر ہوئے، اور کہاں سے جو ہے نا مجھے مختلف بیماریاں ہوئی. آپ ہوٹل سے کھانا کھاتے ہیں، ریسٹورانٹ سے جا کے کھانا کھاتے ہیں، میں یہ بات یقین سے بتا سکتا ہوں کہ کوئی دنیا کا ریسٹورانٹ، کوئی کک آپ کے لیے صاف ستھرا کھانا نہیں بنائے گا، یہ ممکن نہیں. ذرا آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، آپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں کتنی محنت کرتی ہیں ایک کھانا بنانے میں. کس طرح سبزی کو دھویا جاتا ہے، چیزوں کو دھویا جاتا ہے، کس طرح دھنیا پودینہ دھویا جاتا ہے، آپ کے لیے سلاد بنتا ہے، آپ کے لیے چٹنی بنتی ہے. کیا اس طریقے سے کوئی آپ کو ریسٹورانٹ میں بنا کے دے گا؟ کیا شادیوں کے اوپر جو کھانا بن رہا ہوتا ہے وہ صاف ستھرا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں. تو اس لیے احتیاط کریں. جو ڈاکٹر جنید نے بات کی تھی نا کہ جو چیز پک کے آتی ہے، میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہوگا، اور یہ پیغام اگر ہم لوگوں تک پہنچا سکیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے بچے رہیں تو وہ چیزیں جو پک کے آئی ہیں نا گرم گرم، وہ کھائیں. آپ کسی ریسٹورانٹ میں جائیں، شادی میں جائیں، کسی فنکشن میں جائیں، کبھی رائتا مت استعمال کریں، کبھی سلاد مت کھائیں، کبھی دہی وغیرہ جو ٹھنڈی چیزیں ہیں مت کھائیں. جو چیز پکی ہوئی گرم گرم ہے آپ وہ کھائیں. کیا مجال ہے کہ آپ کو کوئی بیماری آپ کے نزدیک آ جائے. تو یہ میرا پیغام تھا آپ لوگوں کے لیے، اور آپ کے اگر کوئی سوال ہو